بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کل آپ کے شہر لاہور کا وزٹ کر رہے ہیں اور کیا آپ کے خیال میں یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے یا پھر ابھی تک موجود ہے تحریک عدم اعتماد کا؟ بالکل عدم اعتماد کا جو خطرہ ہے وہ یعنی اس کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے، مطلب ہے یہی لفظ آئے گا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ہے اس وقت۔ جی ہاں، ایسا ہی آئے گا۔ اور وہ مطلب ہے پوری تیاری کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کے ذرائع جو ہے اعلیٰ ترین نون لیگ کے اپوزیشن کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے 11 جو ایم این ایز ہیں اور کچھ ایم پی ایز ہیں، ان کے ساتھ پکے عہد و پیمان کر لیے ہوئے ہیں، وہ اپنی وفاداریاں چینج کریں گے، اور انہوں نے قرآن پر حلف دیا اور ہم نے قرآن پر حلف دیا کہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا ہر سطح پر، خواہ وہ نااہل ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پھر آگے لے کے ان کو ہم نے چلنا ہے، اور ہر حالت میں عمران خان گورنمنٹ کو ہم نے نکلوانا ہے، تو وہ آخری اقدام تک جائیں گے۔ اطلاعات یہ ہیں اپوزیشن کے کچھ ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہے، دستخط موجود ہیں مطلوبہ ارکان کے، اس پہ صرف تاریخ ڈالنی ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کرنا ہے۔ ٹائمنگز کا وہ کہتے ہیں جی ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، کیسے کریں گے یہ آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں، اور معاملہ کہاں پہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے یہ بھی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں، کیونکہ معاملہ ہماری اطلاع کے مطابق بھی اپوزیشن بھرپور قسم کی تیاریاں کر رہی ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا، یہ آپشن کھلا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کا ڈرافٹ تیار، دستخط تیار، اور وہ کب اور کس وقت قومی اسمبلی اسپیکر کے حوالے کرنا ہے یہ اپوزیشن کا کلیم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے چوہے صاحب، مونس الہی صاحب ذرا ترتیب سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان متحرک ہیں، اور اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب جو اتحادی ہیں ہمارے، وہ ایم کیو ایم ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے، بلوچستان عوامی پارٹی، مختلف سینئر رہنماؤں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ مختلف اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور ان کے اگر کوئی تکالیف ہیں، ان کے گلے شکوے ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر اگلے بجٹ میں میکسیمم ان کی جتنی بھی ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جا سکتا ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو اسد عمر صاحب، پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، شفقت محمود صاحب، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ ذرا ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں، اور ادھر خیبر پختونخوا میں بھی اپنی ٹیم کو متحرک کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، کیونکہ ان کے پاس بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاس بھی ان کے اداروں نے، کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، ان کو یہی اطلاع دی ہے کہ اس کو سیریس لیا جائے اور اس کو پولیٹیکلی اس کو ٹیکل کیا جائے۔ مونس الہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، کیا فرمایا ذرا سنیے۔ آج کل یہ سیاسی ماحول کو عجیب سا بنا ہوا ہے، پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ تماشا چل رہا ہے، جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا، کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی، جو سمجھنے والی ہے سر، وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں، جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں۔ یہ بات آئی اس پہ قمر زمان قاہرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو ایک کنفیوژن سا ہے، بالکل مونس الہی صاحب نے جو کہا ہے اور جن الفاظ میں کہا ہے وہ تو بہت ہی قابل اعتراض ہے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بہت ساری باتیں ظاہر کرتا ہے۔ طلال چودھری صاحب، مونس الہی صاحب نے جو بیان دیا ہے، آپ ایک اندازہ کریں کہ ایک آدمی، ایک بزرگ آدمی، ایک سو کالڈ وزیر اعظم، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، منہ اس کا لٹکا ہو، برا اس کا حال ہو، تو اگر عمران خان کا دل رکھنے کے لیے مونس الہی نے کچھ فکرے کہہ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اور ویسے بھی سیاستدان ساری دل کی اور اپنی اسٹریٹجی کی بات جو ہے وہ سب کے سامنے تقریروں میں نہیں کرتے. سارے دل کی باتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بیان نہیں کرتے. تو خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اس وقت حکومت کے ساتھ ہے. جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں. ریاست اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو کامل علی آغا صاحب کی وہ بات کر رہے تھے. چودھری صاحب اب آپ فرمائیں کہ سچائی ان بٹوین ہے یا بالکل کلیئر پوزیشن ہے، اور جو آفر کی گئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو، وہ آفر وزیر اعظم عمران خان بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے کر سکتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کو؟ ابھی اس کی طرف تو بعد میں آتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ہم نے پہلے خبر دی ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے عہد و پیمان کر لیے، قرآن پاک پر حلف دے دیے، لے لیے. دوسری طرف ان کی بھی حالات دیکھ لیں نا. ان کے جو 20-25 بندے اپنا پارٹیوں کو چھوڑ کے حکومت کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تو لہذا اس وقت تک یہ جو ان کی ڈینگیں تھی، ابھی پہلے ان میں اب کمی آ گئی. آج جو آپ نے ان کے جو کلپس چلوائے ہیں، خاص طور پر شاہد خاقان عباسی اور باقیوں کا، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہنوز دلی دور است، ابھی ان کا کام چام کوئی نہیں بنا. اپنی ٹکریں مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. نواز شریف بھی گھوڑے دوڑا رہے ہیں، باقی بھی دوڑا رہے ہیں. اور اٹ از ناٹ اے مسٹ کہ جی یہ عدم اعتماد کریں گے اور یہ کامیاب ہو جائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی کرتا ہوں، جو یہ عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں، وہ مجھے ایک مثال دے دیں 47 سے آج تک کہ کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان میں ہٹایا جا سکتا. بالکل نہیں ہٹایا جا سکتا. میں ان کی باتوں کو کوئی نہیں ہٹایا بالکل آج تک. ہاں جی. اب دوسرا پرابلم یہ ہے، وہ جو ہے کیا وہ کہتے ہیں جی ہم پرویز الہی، بھائی ان کو وزارتیں وغیرہ یہ وہ مراد، یہ تو اس سے کہیں زیادہ ان کو ملا ہوا ہے. اس وقت اصل میں اتحادیوں کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی اکثریت کم ہے اور پی ٹی آئی اسی لیے اپنے لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکی. تو ہیونگ سیڈ دس، پر ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر چودھری پرویز الہی کو باقی چیزوں کو اگر مٹی ڈال دی جائے، میری اپنی ذاتی رائے میں، اگر یہ حکومت ان کو پہلے دن سے ہی وزیر اعلیٰ بناتے یا ابھی بھی بنا لیں تو ڈلے بیراں دا میں جڑا روز کہی جانا وا، وہ بیراں دا پتہ نہیں کی ہوئے گا. اگلے دن شفقت محمود کو گیا تھا، وہ بیر پہ کھا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہی لگ رہے ہیں. اچھا، تو اگر پرویز الہی کو یہ آج بھی بنا دے تو ان کے بہت سارے مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑا صوبہ بہرحال پنجاب ہے اور یہاں سے ہی آپ کو اکثریت لینی اور دینی ہے. بالکل صحیح ہے. جو آپ نے پوچھا وزیر اعظم کس لیے آ رہے ہیں، ہاں جی، ایک تو منڈی بہاولدین میں انہوں نے 18 کو ایک جلسہ رکھا ہے، اور وہ جگہ ہے منڈی بہاولدین اور ادھر جیلم اور خوشاب، ادھر ایک نہر جو ہے نا جلال پور نہر جی، جس کے ذریعے جو پانی ہے 1 لاکھ سے زیادہ، اور یہ فواد چودھری کی بھی اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور یہ اس حکومت نے کرایا یہ پروجیکٹ. تو اس کے وجہ سے اس علاقے میں اس حکومت کی کافی بڑی گڈ ول ہے باقی چیزوں کے علاوہ. تو وہ لاہور آ رہے ہیں، کل کئی منصوبوں پر بات چیت ہے، کافی میٹنگز ہے. ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب سے بھی ٹائم رکھا ہو، یا مونس الہی نے کوئی اپنا کہا ہو کہ کچھ ایشوز ہیں جن کو ہم مل کے بیٹھ جائیں، تو وزیر اعظم ان سے بھی ملے. لیکن ان کا جو دورہ ہے وہ یہ 2-3 دن وہ ادھر ہی پنجاب میں ہی پھر رہے ہیں. اس میں جو صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت بھی پچھلے دنوں وزیر اعظم کی ایبسنس میں لاہور گئے تھے، ان کو بھی ٹاسک دیا گیا تھا، اور کچھ اور سینئر لوگوں نے بھی یہ تجویز دی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ اب وقت ہے کہ پنجاب میں کلٹیویٹ کیا جائے مسلم لیگ نواز کو، مسلم لیگ نواز کے ارکان کو پولیٹیکلی کلٹیویشن کی جائے اور ایگریسولی کی جائے. تو اس صورت میں تاکہ آئندہ الیکشن میں ہم اپنا راستہ ہموار کر سکیں. تو یہ بھی ایک چیز موجود ہے کہیں نہ کہیں
وزیر اعظم عمران خان کے نہا خانے میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ آؤٹ آف دا باکس سوچیں، کیونکہ اگر اس سے ہوتا ہے اور کوئی چینج سے ہی مصیبت ٹلتی ہے تو اچھا ہو جانا چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھا وہ آپ نے نہیں پڑھا یا دیکھا جی اسی میں عدم اعتماد کی سلسلے میں کہ نواز شریف صاحب نے جی لکھ کے اتھارٹی دے دی ہے کہ شہباز شریف صدر ہیں اور وہ وزیر اعظم ہوں گے، تو وہ ایک نیا وہ آیاز صادق جو گئے تھے ان کو لینے، تو وہ یہ ایک پرچہ لے کے آ گئے.